ایران پر جو مشترکہ حملہ ہوا امریکہ اور اسرائیل کا، اس کے بعد آج 5واں دن ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران نے متعدد جو اہداف ہیں ان کو نشان کارڈ تھا بڑا، وہ تھا جی آبنائے ہرمز، جس کو انہوں نے بلاک کر دیا ہے۔ اب اس سے جو جی سی سی کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز ہیں، ان کی صورتحال کافی زیادہ ہو گئی ہے خراب، کیونکہ یہاں پر جی جو آئل ٹرانسپورٹیشن تھی، فوڈ سپلائی چین یہاں سے جاتی تھی، ان کے لیے پانی یہاں سے شپ ہو کر جاتا تھا، یہ تمام تر چیزیں متاثر ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے تیل کا بڑا حصہ جو ہے یہاں سے دنیا بھر میں ہم دیکھتے تھے سپلائی ہوتا تھا۔ ارشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماہر توانائی امور ارشد ایچ عباسی صاحب۔ عباسی صاحب تھینک یو سو مچ ونس اگین فار جوائننگ اس۔ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، اب ظاہر ہے یہ آبنائے ہرمز تو بلاک ہے، ہم نے آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی ریزروز ہمارے پاس کتنے ہیں، لیکن ایک بات ذرا بتائیے گا، اگر یہ مزید آگے جاتا ہے سلسلہ تو پیٹرول پمپس کو جو تیل کی سپلائی ہے جیسے وہ ابھی محدود بھی کر دی گئی ہے، پیداوار پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کوئی آلٹرنیٹ روٹس اگر استعمال کیے جائیں تو کیا کاسٹ مزید بڑھے گی پیٹرولیم مصنوعات کی اور دن مزید لگ سکتے ہیں یہ تیل پہنچنے تک؟ دیکھیں، کوئی بندہ دنیا بھر میں ابھی پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی۔ میرے خیال میں ایون امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی نہیں پتا یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی، لیکن بقول جیسے پہلے کہا ہے قانون کی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ کم از کم 4 ہفتے 6 ہفتے لگی۔ 4 یا 6 ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ کی ٹکٹ کی نہیں چل رہا جی۔ یہ آئل کی پرائز جو ہے یہ $100 پر بیرل ہوتی ہے۔ $100 پر بیرل کا مطلب یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ ہمارے لیے ایک معاشی ایک قسم کا مزائل ہمیں آ کے لگے گا بڑا گہرا، جس کے ہمارے پاس کوئی شیل نہیں ہے۔ ایک دوسری بات میں کہوں گا کہ اس وقت اسپیشلی ہمیں اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری ابھی جنگ چل رہی ہے افغانستان کے ساتھ، اوپن وار۔ ہمارے ایئر کرافٹ وہاں پہ جاتے ہیں، ہمارے ٹینک کی موبلائزیشن ہے، اور پھر دیکھیں ہماری فوج کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن پٹرول ڈلتا ہے یا ڈیزل ڈلتا ہے، اللہ نہ کرے ہمارے پیچھے ایک ایسا دشمن بیٹھا ہوا گھات لگا کے کہ دیکھیے پرسوں کی یہ یروشلم ٹائم میں یہ ہے کہ وہ تو راجستھان پہ آ چکے ہیں۔ وہ تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے دشمن کو بھی۔ میں آپ سے 2 چیزیں جاننا چاہتا ہوں بڑے سادہ فہم میں۔ ایک تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تب کتنے روپے کتنے ڈالر پہ تھا پر بیرل؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بتا دیں۔ دوسرا یہ بتا دیں کہ جب ایک آئل بردار جہاز مشرق وسطیٰ یا سعودی سے نکلتا ہے ٹورڈز پاکستان، کراچی ٹرمینل پہنچتے تھرو بحر ہرمز، کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو، کتنے ڈیز ریکوائرڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا، ٹینکوں کے ٹینکر ڈفرینٹ ہے، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ہماری جو سپلائی چین ہے ہماری انفارچونیٹلی ساری کی ساری سپلائی مڈل ایسٹ میں اور گلف کنٹریز سے ہے۔ یہاں پہ ریشنز آئے تھے، ریشن نے آفر کی تھی، اگر کاش ریشن سے ہماری ڈیل بن جاتی تو ہمیں آلٹرنیٹ روٹ مل جاتا، لیکن پھر اس کے لیے ریفائنری کی بڑی کیلکولیشن کرنی پڑ رہی تھی۔ پھر سب سے بڑی جو ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے ایل این جی کی۔ ایل این جی جو ہم نے صرف قطر پہ ڈیپینڈ کیا اور ان کی گیسیفیکیشن پلانٹ تو کل سے بند پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت امریکہ نے آفر کی تھی، بلکہ ہمارے ہاں 2018-19 میں آپ یقین کریں جب قطر سے گیس آ رہی تھی $16 اور $18 پر MMBTU میجرنگ اسٹک ہے، اسی وقت امریکہ سے گیس یہاں پہ آئی ہے $3 اور $6۔ ہمارے پاس جو آلٹرنیٹ ہے وہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے صرف گلف کنٹری سے اسٹیٹ آف ہارمز ساری کی ساری اس چوک پوائنٹ جو آپ بار بار دکھا رہے ہیں وہیں پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اچھا، یہ ایک اور غلطی ہوئی ہم سے ہوئی ہے پاکستان سے، حالانکہ is there any alternate route؟ یس اینی آلٹرنیٹ روٹ ابھی آپ ڈیل کریں گے۔ ابھی تو پوری دنیا میں دیکھیں اس پہ پاکستان ڈپینڈنٹ نہیں ہے، اس پہ چائنا بھی ہے، اس پہ ساؤتھ کوریا بھی ہے، اس پہ انڈیا بھی ہے، اس پہ جاپان بھی ہے۔ تو کیا خیال ہے سب سے پہلے وہ پہنچیں گے، ان کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور ہماری کتنی ہے؟ اگر ایمرجنسی میں کوئی ہماری ڈیمانڈ پوری کرتا ہے تو وہ کس ریٹ کے اوپر ہے؟ اللہ معاف کرے ابھی امریکہ میں جو برنٹ ہے اس کی پرائز $100 سے اوپر جا رہی ہے، اور پہلے جو تھی تقریباً 72-73 تھی۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارے لوگوں پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، ہماری اکانومی پہ کیا فرق پڑے گا۔ وہ سب سے بڑی بات ہے جو روز مرہ کی جو چیزیں ہیں، آپ جو گراسری لے رہے ہیں، آپ جو ویجیٹیبل لے رہے ہیں، ہر چیز کے پر پیٹرول
इन बेसिक इंग्रेडिएंट। बिल्कुल, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप बंद होने तो से कराची बहुत बैठे बड़ा हैं, एक तो इस्लामाबाद मौशी बम बैठे। गिरेगा इकोनॉमी के ऊपर। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो ये सिचुएशन है जनाब, अगर ये जंग, ये जो सिचुएशन है थोड़ी और प्रोलॉन्ग होती है तो बहुत मसाइल हो सकते हैं। जो करना होगा पॉलिसी के तहत करना होगा, स्ट्रेटजी के तहत करना होगा, वरना बहुत ड्रास्टिक एंड नतायज हो ही सकते वाज हैं। सो राइट जब इन्होंने कहा कि देखिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, यहाँ से जी चाइना को भी सप्लाई हो रही थी तेल की, और चाइना के तो बड़ा डिपेंडेंट है चाइना, अब हुमस से जो तेल सप्लाई होता है, और ईरान से बिलखुसूस, और फिर ज़ाहिर है साउथ कोरिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, दीगर कंट्रीज़ भी हैं, चाइना भी है। बात कर लेते हैं जी